الصبح بدا من طلعته. کرسیوں کی کمی پڑ گئی ہے، لیکن جو لوگ فرش پر بیٹھے ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. کرسی تو آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے، بہت زیادہ کھینچ کے کرسی چلی تو 5 سال، بے شک. لیکن ہم خاک نشینوں کا ہاں سبحان کیا عالم ہے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، اللہ. خاکی تو وہ جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرش پر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے آقا ہمیشہ چٹائی پر بیٹھے ہیں. آج جو خاکسار کرسی نہ ہونے کی وجہ سے اولیاء کی محبت میں فرش پر بیٹھے ہیں، آج ان کا مرتبہ عرش سے مل رہا ہے. آمین آمین ثم آمین. اسی طریقے سے آپ محفل کو سجائے رکھیے، انشاءاللہ فیضان اولیاء سے مالا مال ہو کر گھر جائیں گے. آمین آمین. اللہ اپنا فضل و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں اور جو ہماری سرپرستی کر رہے ہیں سامنے، سبحان اللہ. ہمارے سر پر میر سید قاسم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں. ہمارے داہنے جانب سجادہ نشین موجود ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے عاشقان اولیاء کرام موجود ہیں. سنیں غور سے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہی کی ہاں ہے سبحان اللہ. انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، سبحان اللہ. انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، یا شعر سمجھنے کا سلیقہ ہے. ردیف ہمارے کہے بغیر آپ نے ادا کر دی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی. ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات وہ سے بولو. تعریف کرتی ہے آپ کی تو آپ خاموش نہ رہیے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. ان کی. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں ہاں سبحان اللہ. درد دل کی بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مہندی کی پتی کے. سبحان اللہ. دیکھو عاشق نے کیا حسین انداز پیش کیا. محبوب ایسے تو سنتا نہیں، محبوب ایسے تو ہمیں دیکھتا نہیں ہے، ہماری بات پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. اس کو معلوم ہو گیا کہ میرا محبوب مہندی لگاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا محبوب مہندی لگاتا ہے. اس نے کیا کام کیا کہ مہندی کے پتے میں اپنے درد دل کو لکھ دیا، سبحان اللہ. اپنے دل کی بات کو لکھ دیا مہندی کی پتی میں. یہ مہندی کی پتیاں میرے محبوب کے گھر جائیں گی. میرا محبوب پیسنے سے پہلے مہندی کی پتیوں کو دیکھے گا، سبحان اللہ. اچھی ہے اور اسی میں اس کو میرا پیغام نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں سبحان اللہ. درد دل کی بات. کیوں؟ شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. سبحان اللہ.
अंदाजे बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आमीन आमीन सुभान अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदन अल-जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर समाप्त फरमाए, सुभान अल्लाह ताऊ बल्कि मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे आमीन। तो पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, सुनने का सवाब भी मिलेगा, सुभान और मुझे भी पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, सुनने का सवाब भी मिलेगा। आप मेरी बात सुनेंगे, सवाब मिलेगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, सवाब मिलेगा। आप पढ़ेंगे मेरे साथ, मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब। अल्लाह सुभान अल्लाह याद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। खाक मुझ में सुभान अल्लाह कमाल रखा है। अल्लाह अल्लाह। अभी हजरत ने जाने क्या क्या अलकाब आदाब से मुझे नवाजा कि मुफ्ती भी हैं, अल्लामा भी हैं, ये भी मैं जानता हूँ अपनी हकीकत कि मैं क्या हूँ। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने। मैं किसी काबिल नहीं, मुझे कोई फख्र गुरूर नहीं, मगर नाम है तेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत में, उन्होंने इस जैसे नाकारा को संभाल कर इज्जत बख्शी। तो खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। शेर सुनिए, आपकी भी तरफ से ये शेर है, मेरी तरफ से भी ये शेर। सुभान अल्लाह। कि मेरे ऐबों पे अल्लाह डाल कर पर्दा, अल्लाह मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में ढाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा आपकी है। आवाज कमजोर हो गई, मैं बार बार यही पढ़ूं क्या, तब आपकी आवाज सही होगी। मुझको अच्छों में डाल रखा अच्छे बनना चाहते हो कि नहीं बनना अल्हम्दुलिल्लाह चाहते? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ, आप भी अच्छा बनना चाहते हैं। मेरे दाएं बाएं जो बुजुर्ग शख्सियतें हैं वो तो पहले ही से अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। है ना? तो जिनको अच्छा बनना हो पढ़े मेरे साथ कि मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है। बाजू में मारिफत ही नहीं, मारिफत का खजाना मौजूद है, सुभान अल्लाह। और मारिफत का खजाना समझने वाले, जानने वाले लोग क्या कहते हैं कि उनके जलवों में, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। किनके जलवों में? उनके हमारे आका के जलवों। सुभान अल्लाह। उनके जलवों में खुद खुदा की कसम, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। उनके जलवों में खुद खुदा की कसम, उनके जलवों में खुद
खुदा की कसम हक ने अपना जमाल रखा है, हक ने अपना। इसीलिए तो हमारे आका ने फरमाया मन रानी फकद राय, जिसने मुझे देख लिया उसने अल्लाह को देख लिया। सुभान अल्लाह। कहाँ से इब्तिदा होती है तसव्वुफ की, मारिफत की कहाँ से होती है? मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया, सुभान अल्लाह। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। ये स्टेप बाय स्टेप जब सूफियाए किराम चलते हैं, सबकी मंजिल मकसूद गौसे आजम से होकर, मौला अली से होकर अल्लाह के रसूल तक पहुंचती। सुभान अल्लाह। जब सरकार तक पहुंच गए तो सरकार ने पहले ही बता दिया है, ए अबू बकर लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी, तुम भी मेरी हकीकत को नहीं जान सके, मेरी हकीकत को तो सिर्फ मेरा रब जानता है। मगर हाँ, तसल्ली के लिए सरकार ने अपने आशिकों को फरमाया कि अल्लाह ने आदम को अपना जलवा नहीं दिखाया, नूह को अपना जलवा नहीं दिखाया, इब्राहिम को अपना जलवा नहीं दिखाया, कलीमुल्लाह को अपना जलवा नहीं दिखाया, ईसा रूहुल्लाह को अपना जलवा नहीं दिखाया। बड़े खुशकिस्मत हो मेरे साहबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि तुम्हारे नबी को अल्लाह ने मेराज में बुलाकर अपना जलवा दिखाया, और उसका कारण ये है परवरदिगार का कि उसने, उसके हबीब ने फरमा दिया मैं रानी फकद राला, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसने मुझे देख लिया। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। ये अबू बकर, अगरचे तुम्हें मेराज नहीं हुई तो क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ। अगरचे तुम्हें जिब्रील लेके नहीं गए तो क्या हुआ, ये मेरी उम्मत है, ये मेरे गुलाम हैं, ये मेरे सहाबा है, इनको चाहने की जरूरत नहीं है, इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनको आसमानों की सैर करने की जरूरत नहीं है। और खुदा का कसम मेरा जलवा देख लो, मेराज हो जाएगी अल्लाह का जलवा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके जलवों में हाँ हाँ सुभान अल्लाह। खुद खुदा की कसम, उनके जलवों में खुद खुदा की कसम, उनके जलवों में खुदा की कसम, हक ने अपना जमाल रखा है, हक ने अपना जमाल रखा। दाएं बाएं वाले तो साथ दे रहे हैं, आपकी आवाज चूंकि दूर है यहाँ, हाँ। लेकिन आशिकों के नजदीक दूरी और करीबी कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह। दिल के आईने में है सुभान अल्लाह। तस्वीर यार, सुभान अल्लाह। जरा गर्दन झुकाई, हाँ, देख ली, आवाज ऐसा ही बुलंद रखो ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत कासिम, मीर सैयद कासिम शहीद, जिनको वली बादशाह भी कहा जाता है ना, हाँ हाँ, उनको लोग वली बादशाह के नाम से पहचानते हैं। इनको अल्लाह ताला ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबे एक वक्त में दे दिए। सुभान अल्लाह। और दोनों मर्तबे कुरान इनकी तारीफ बयान कर रहा है सुभान अल्लाह। कि ये अल्लाह के वली भी हैं और ये शहीद भी है। एक तरफ से इमाम हुसैन के गुलाम नजर आते हैं, दूसरी तरफ से गौसे आजम के गुलाम नजर आते हैं। और जो गौसे आजम का गुलाम बन जाता है वो हमारा इमाम बन जाया करता है। उनके जलवों में खुद खुदा की कसम। लोग पहचान नहीं पाते ऐसे लोगों को। कब पहचानते हैं? बादे विशाल पहचानते हैं, जिंदगी में नहीं पहचान पाते। हमारी निगाहों में वो कमाल ही नहीं है। लेकिन सुनो, आखिरी शेर सुनो। सुभान अल्लाह। अपने अपना जमाल रखा है। और
जो फकीरान शाह बतहा है, सुभान अल्लाह। ये भी फकीर है, हाँ हमारे आका है। जो फकीरान शाह बतहा है, जो फकीरान शाह बतहा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है। अल्लाह के रसूल हसीनो जमील सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह हो यो जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद जमील है सुभान अल्लाह। और जमाल वालों को पसंद करता है। है मगर अल्लाह ने क्या किया, अपने महबूब के हुस्न के दो हिस्से कर दिए। सुभान अल्लाह। एक का नाम रखा गया हसन सुभान अल्लाह। और एक का नाम रखा गया हुसैन। हुसैन सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, नामो पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा है। तेरा एजाज कब्र का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने तेरे टुकड़ों ने तेरे टुकड़ों ने रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने कमाल रखा है, मुस्तफा ने कमाल रखा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। मजमे में नूर बरस रहा है, और जो न हो जहाँ अल्लाह का वली होता है, वहाँ पर अनवारों रहमत की बारिशें होती हैं। सुभान अल्लाह। आज मुझे अभी अभी एक बात याद आ गई। सरकार मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी, सुभान अल्लाह। जानते हो कि नहीं जानते हो? जिन्हें हम और आप साबिर पिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साबिर पिया। ये भी अल्लाह के वली है। ऊपर जो हमारे हैं वो भी अल्लाह के वली है। ये वली भी है, शहीद भी है, साबिर पिया वली भी है, बल्कि वलीउल औलिया है, और उसके मोहब्बत में शहीद है। और जो वली होता है, शहीद होता है, वो फना होकर बका बिल्लाह हो जाता है। फना होकर बका बिल्लाह हो जाता है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, उनके मुरीद सादिक शमसुद्दीन तुर्क से पूछा, हजरत ये फना क्या है, बका क्या है? हमारी अक्लों में फना और बका समझ में नहीं आता। हम तो समझते हैं फना का मतलब मर जाना और बका का मतलब जिंदा रहना। आपने फरमाया क्या पूछ रहा है? कहा फना क्या है, बका क्या है? उलमा ने फरमाया आलिमों के पास जाओ तो जुबान संभाल के जाओ। आलिमों के पास जाओ, जबान संभाल के बात करो उनसे, क्योंकि वो जबान पर ही फतवा लगाया करते हैं। लेकिन अल्लाह के वलियों की बारगाह में जबान भी संभाले रखो, संभाल कर। अल्लाह के वलियों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो। एक सांस अगर तेज हो गई,
ایمان غارت ہو سکتا ہے، اور اگر ایک نگاہ محبت پڑ گئی ایماندار نہیں ہوگا، ایمان والا بن جائے گا۔ یہ ہے ولیوں کا معاملہ۔ تو ولیوں کے سلطان کلیری حضرت علاء الدین مخدوم صابر کلیری، ان سے ان کے مرید نے پوچھا، شمس الدین ترک سب سے خاص مرید، پوچھا حضرت فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا پھر کب سمجھ میں آئے گا؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے گا جب سمجھ میں آئے گا۔ کہا کیا بات ہوئی ہے؟ ابھی آپ کو جواب دینا چاہیے، ابھی آپ کو فلسفہ فنا و بقا مجھے سمجھانا چاہیے۔ آپ کہہ رہے جب آپ نہ رہیں گے جب سمجھ میں آئے گا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہا تیرے پیر نے کہہ دیا پتھر کی لکیر۔ مریدوں کو سوچنا چاہیے، تیرے پیر نے کہہ دیا پتھر کی لکیر، میرے انتقال کے بعد سمجھ میں آئے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ شمس الدین ترک خوش ہو گئے۔ گفتہ اللہ بوت کہ ولی کا کہنا نہیں ہوتا، اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ اب شمس الدین کو ضمانت مل گئی، جب تک میرے پیر کا انتقال نہیں ہوا ہے، جب تک شمس الدین کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ پیر کی زبان سے نکلا ہے، حق ہے، جب تک شمس الدین کی موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے پیر نے کہا ہے کہ میرے انتقال کے بعد تمہیں فلسفہ فنا و بقا سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصال سے پہلے آپ شمس الدین کو بلاتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں وقت انتقال ہو جائے گا، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کب مریں گے؟ نہیں معلوم۔ زور سے بولو۔ نہیں معلوم۔ ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ میرے سمجھ میں آ جائے۔ نہیں معلوم۔ نہیں معلوم۔ کسی کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، حضرت کو بھی نہیں معلوم۔ موت تو اچانک آئے گی، مگر ولیوں میں ہم میں یہی فرق ہے۔ سبحان اللہ کا، ولیوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ولیوں کو ان کی موت کے وقت سے بھی آگاہ کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو فلاں وقت میرا انتقال ہو جائے گا، چند وصیتیں سن لو کہ حضرت ارشاد فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ تیار کر لینا، مجھے غسل و کفن دے دینا، نماز جنازہ کے لیے جنازہ میرا رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ سبحان اللہ۔ حضرت آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیا میں پڑھاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میری نماز جنازہ پڑھانے والا باہر سے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ آ نہ جائے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس پیارے ولی دیکھو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، کاہے کے لیے آئے گا؟ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب تم جنازہ تیار کر کے نماز کے لیے رکھ دو گے تب آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ پیدل نہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر۔ شمس الدین تو حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، مگر کوئی تعجب نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نوافل پڑھ پڑھ کر، اللہ کی عبادت و ریاضت کر کر کے اللہ کا قرب حاصل جب کرتا ہے تو اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے جب بندہ میرے قریب آ جاتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ اب بندہ تو بندہ ہے، بندہ بندہ ہی رہے گا، بندہ خدا نہیں ہو جاتا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ جب ہاتھ سے پکڑتا ہے تو وہ ہاتھ اس کا نہیں ہوتا۔ وصیت لکھوا رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، سن لو، یاد کر لو، فلاں وقت میرا انتقال ہو جائے گا۔ مرید صادق ہے،
اس لیے اعتراض نہیں کیا. اگر آج کا کوئی بندی ہوتا کہتا ہے آپ کو اپنے اس کی خبر ہو ہی نہیں سکتی, اللہ جانتا ہے بس کہ کون کب مرے گا. اس کا ایمان ہی نہیں کہ اللہ جس کو اختیار دیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ کون کب مرے گا, کہاں مرے گا. بدر کا مقام یاد ہے, اللہ بدر کی تاریخ یاد ہے. اللہ ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. پروانہ رسول آپ کے چاروں طرف موجود ہے, شمع رسالت جا رہی ہے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے, سبحان اللہ کا. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی لڑائی ہوئی نہیں, ابھی کون جیتے گا کون ہارے گا کسی کو پتا نہیں, مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے. سرکار کے ہاتھ میں چھڑی ہے, سرکار آگے بڑھے. میدان بدر میں آپ نے ایک دائرہ کھینچا. اچھا یہ بتاؤ, ہماری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اردو ہماری یوپی کی, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بالکل آسان عام فہم لفظ میں آپ کے سامنے بات کروں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت گاڑی اردو تو نہیں بول رہا میں, عربی فارسی تو نہیں تلاوت کر رہا, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کتنے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی, ہاتھ اٹھا دیں. اس کا مطلب الحمدللہ بہت ذمہ داری سے آپ سنا, دھوکہ نہیں کھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے, اور چھڑی سے سرکار نے ایک گولا بنایا. کہا میرے عاشقوں, دل کو تسلی دل میں رکھو, اطمینان رکھو, ہم ہی فتح یاب ہوں گے, ہم ہی کامیاب ہوں گے, ہم ہوں گے کامیاب. صحابہ کرام خوش ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے دائرہ کھینچا, اور دائرہ کھینچنے کے بعد ہمارے آقا نے فرمایا, اے میرے عاشقوں سنو, کل جب میدان بدر کا مارکا قائم ہوگا, دشمنان اسلام شکست میں بدل جائیں گے, اور ہم کو اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرمائے گا. سرکار یہ دائرہ کیوں کھینچا ہے؟ یہ آپ نے دائرہ کیوں کھینچا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو یہ جو میں نے دائرہ کھینچا ہے نا, یہاں پر ابو جہل مرے گا. یہاں پر ابو جہل مرے گا. دوسرے جگہ تشریف لے گئے سرکار, وہاں بھی ایک دائرہ کھینچا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں کون گرے گا, یہاں کون مرے گا؟ آپ نے فرمایا یہاں ابو لہب مرے گا, یہاں پر عتبہ مرے گا, یہاں پر شیبہ مرے گا. سرکار دائرہ کھینچتے جا رہے ہیں, ایک ایک دشمن اسلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا اعلان فرما رہے ہیں, جگہ بتا رہے ہیں, کب مرے گا, کہاں مرے گا, کون مرے گا, یہ صرف اللہ جانتا ہے, یہ اللہ کا حبیب جانتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں, خدا کی قسم 1 انچ سرکار کے بتائے ہوئے دائرے سے دشمن باہر نہیں نکلا. جہاں میرے آقا نے فرما دیا تھا یہاں فلاں دشمن مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا, خدا کی قسم اسی جگہ پر مرا ہوا ملا. اللہ تو بے شک جانتا ہے, اللہ بے شک جانتا ہے کہ کون کب مرے گا, کہاں مرے گا, لیکن اللہ والوں کو بھی اللہ بتا دیتا ہے کون کب مرے گا, کہاں مرے گا. یہی آل رسول تو ہیں. حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ, جو اپنے مرید شمس الدین ترک کو بتا رہے ہیں کہ میں فلاں وقت انتقال کر جاؤں گا, میرے جنازے کو تیار کر کے غسل و کفن دے کر فلاں جگہ رکھ دینا, اور خبردار نہ تم نماز جنازہ پڑھانا, نہ کسی کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دینا, میرے نماز جنازہ پڑھانے والا تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا. اتنا یقین ہے, اتنا اطمینان ہے شمس الدین ترک کو, اپنے پیر کی بات پر پورا یقین ہے, پورا اعتماد ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا بتائے ہوئے وقت پر, غسل دیا گیا,
चारों तरफ ऐलान हो गया कि हजरत मखदूम पाक का विशाल हो गया है। आपका जनाजा तैयार किया गया और तैयार करने के बाद नमाज की लगा पर रख दिया गया। सफ़ें बंध गईं, 1 सफ, 2 सफ, 3 सफ, 5 सफ, 7 सफ, 9 सफ, 11 सफ, मजमा पूरा भरा हुआ है। मैदान में सफ़े लगाए हुए लोग खड़े हैं, सब शमसुद्दीन तुर्क को देख रहे हैं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। लोग शमसुद्दीन तुर्क को देख रहे हैं, शमसुद्दीन किसी और को देख रहे हैं। अब आने वाला है घोड़सवार, अब आने वाला है, अब नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इमाम आने वाला है। अरे लोगों ने कहा कि आप हमें देखिए, हमारी बात का जवाब दीजिए। कहा उधर उधर क्यों देख रहे हैं? आप फरमाते हैं तुम्हें देखने के लिए मेरे पीर ने नहीं कहा था, जहां मैं देख रहा हूं पीर ने कहा था। उसके बाद गर्द उड़ी, गर्द उड़ते उड़ते करीब आई। शमसुद्दीन का चेहरा खिल उठा कि वाकई मेरा पीर सिद्दीक है, वाकई मेरा पीर सादिक है, वाकई मेरा पीर सादिक व अमीन की औलाद है। उन्होंने कहा था गर्द उड़ रही है, थोड़ी ही देर में देखा गर्द साफ हुई, घोड़े का चेहरा नजर आया। सुभान अल्लाह। घोड़े के ऊपर देखा तो एक नूरानी चेहरा जरूर था, मगर चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। टप 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 करता हुआ जनाजे के पास वो आया सवार, अपने आप उतरा, जैसे किसी ने पहले से बता दिया। अपने आप उतरा, उतरने के बाद उसने कहा, वो कुछ बोला नहीं, उतरने के बाद उसने मुसल्ले की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। शमसुद्दीन तुर्क की जुर्रत न हुई कि उनको रोक सके, किसी और की भी जुर्रत न हुई, आकर मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो गया वो घुड़सवार। अल्लाह अकबर कहकर नमाज की नियत बांधी, नमाज जनाजा शुरू कर दी, सलाम फेरा, किसी से बात किए हुए बगैर घोड़े पर सवार होने के लिए घोड़े के पास पहुंचे। शमसुद्दीन तुर्क ने कदम पकड़ लिए, दामन पकड़ लिया। हजरत, मुझे तारीख कभी माफ नहीं करेगी, मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे पीर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरे पीर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। कदम पकड़ लिए। घोड़सवार ने, पहचानना चाहते हो? पहचानना चाहते हो? कहा सरकार बिल्कुल पहचानना चाहता हूं। नकाब चेहरे से उठा, नकाब चेहरे से पलटा। अब हजरत शमसुद्दीन तुर्क के हैरत में पड़ने की बारी आ गई। देखा जनाजा, देखा, फिर देखा, फिर जनाजा देखा, फिर देख रहे हैं बेसवार को, जनाजा साबरे पाक का देख रहे हैं। गश खाकर गिरने ही वाले थे कि आपकी जुबान से निकला हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी की, ए शमसुद्दीन, तूने एक मर्तबा मुझसे पूछा था कि फना क्या है, बका क्या है। फना क्या है, बका क्या है, एक मर्तबा तुझने सवाल किया था। क्या? हाँ सरकार, सवाल किया था। मैंने क्या जवाब दिया था? मेरे इंतकाल के बाद फलसफे फना और बका समझ में आएगा। आ गया है बा, अब समझ ले कि ये जो जनाजे में लेटा हुआ है ये फना है, और ये जो घोड़े पर सवार वाकई आशिकाने औलिया का मजमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी से एक सवाल और किया है। हजरत, जैसे हजरत की दरगाह है ना पहाड़ के ऊपर, कुछ आशिकों की तमन्ना होती है कि मुझे वहीं पर दफन करना।
तमन्ना औलियाए किराम के कब्रिस्तान में लोग दफन होने की तमन्ना करते हैं। बहुत से कब्रिस्तान के आसपास औलियाए किराम का जहां मजार होता है वहां पर बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है। हजरत बैठे हुए, इनके गिर्द भी परवानों की तरह इनके चाहने वाले हैं। हमारे पास भी हमारे चाहने वाले हैं। इससे फायदा क्या होता है? एक शख्स ने हजरत साबिर पाक से पूछा कि सरकार, ये लोग औलियाए किराम के नजदीक होने को क्यों अच्छा समझते हैं, इसकी क्या वजह है? हजरत ने फरमाया वक्त आने पर जवाब देंगे। सुभान अल्लाह। फरमाया वक्त आने पर जवाब मिलेगा। खामोश हो गया मुरीद। कुछ दिनों के बाद हजरत की मजलिस लगी हुई थी और पीर की मजलिस में मैंने बताया ना, दिल संभाल के बैठा जाता है। क्या बात। लोग खामोश इस तरह बैठे हुए हैं जैसे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। अगर जरा से भी हिले डुले, बदतमीजी की या कुछ गुस्ताखी हो गई, परिंदा उड़ जाएगा, है ना। ये आम लोगों की बात है, लेकिन पीरो मुर्शिद की बारगाह में ईमान का खतरा होता है। अगर जरा सी भी गुस्ताखी हुई, ईमान का परिंदा उड़ जाता है। अल्लाह अकबर। तो हजरत से क्या पूछा था उसने? पूछा था कि हजरत, लोग औलियाए किराम के करीब रहना क्यों पसंद करते हैं, हत्ता के दफन होना भी पसंद करते? आपने फरमाया वक्त आने पर जवाब मिलेगा। हजरत बैठे हुए हैं मसनद पर, आशिक खानकाह में मौजूद है। एक खिदमतगार ताड़ पान के बड़े पत्ते से हजरत को हवा चल रहा है, पंखा कर रहा है, हजरत को गर्मी न लगे। हजरत को हवा कर रहा है, पंखा हिला रहा है, पंखा डुला रहा है। हजरत मखदूम अली अहमद साबिर ने एक आवाज लगाई, उस मुरीद का नाम लेकर पूछा कहाँ है वो? मुरीद खड़ा हो गया हाथ बांध। तूने पूछा था एक मर्तबा मुझसे कि लोग औलियाए किराम के बाजू रहना, कब्र करीब रहना, हत्ता के अपने मरने के बाद उनके मज़ारों के करीब अपनी कब्र बनवाने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं? कहा सरकार यही सवाल किया था। कहा ये बता, वक्त आ गया है, जवाब देने का वक्त आ गया है। अब तू बता, ये शख्स क्या कर रहा है? ये शख्स क्या कर रहा है? उसने जवाब दिया, हजरत ये पंखा हिला रहा है। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे हवा आपको लग रही है। सुभान अल्लाह का। इससे तसव्वुर करो मजलिस साबिर पाक का, हवा जल रहा है, पंखा चला रहा है। आपने पूछा ये पंखा क्यों चला रहा है? कहा हजरत ताकि आपको हवा लगे। कहा ये बता कि मुझको हवा लग रही है कि नहीं? कहा हजरत आपको हवा लग रही है। कहा इनको भी हवा लग रही है कि नहीं? कहा सरकार इनको भी हवा लग रही है, इनको भी हवा लग रही है। पूरी मजलिस में हवा लग रही है। पूरी मजलिस में हवा ही हवा लग रही है। कहा झल रहा है मुझे, हवा सबको मिल रही है। पंखा मुझे झल रहा है, हवा का फैजान सबको मिल रहा है। सुन ले, इसी तरीके से ये तो ज़ाहिरी हवा है। जहाँ अल्लाह का वली दफन होता है, जहाँ अल्लाह का वली मौजूद होता है, तो रहमत की बारिशें होती हैं, रहमत की हवाएं चलती हैं। उसमें वली ही को नहीं, चारों तरफ रहने वालों को। चारों तरफ रहने वालों को भी हवा चलती। आज आपके चेहरे क्यों चमक रहे हैं? अनवार की बारिश हो रही है। आज आप मुतमैन क्यों हैं? रहमतों की बारिश हो रही है। क्यों हो रही है? हमारे सर पर मीर कासिम शहीद मौजूद है, अल्लाह का वली मौजूद है, अल्लाह का शहीद बंदा मौजूद है। और जहाँ शहीद होता है वहाँ अनवार व तजल्लियात की बारिश होती है। जहाँ अल्लाह का वली रहता है वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम की बारिश हो रही। हमें पहाड़ में इसलिए है, ऊंचे वालों को दुनिया वाले सब पूछते हैं, नीचे वालों को दुनिया वाले नहीं पूछते। कहना है नीचे वालों को फरामोश नहीं
اللہ نیچے والوں کو بھی فیضان ہے۔ ہاں اچھا عقیدے کی بات، آپ میری بات کا جواب دیں گے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ اللہ ڈرو مت، اللہ آج کل تبلیغ یہ کی جا رہی ہے۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ زور سے بولو۔ اللہ ہاں، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ روح پھونکنے والا کون؟ اللہ عدم سے وجود میں لانے والا اللہ کون؟ اللہ زندگی دینے والا اللہ زور زور سے جلدی جلدی بولتے جاؤ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ موت دینے والا کون؟ اللہ اللہ۔ اسی بات کی تبلیغ کرتے ہیں آج کل، جماعت در جماعت، نگر نگر ڈگر ڈگر، ادھر ادھر، پورے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے بدعقیدگی کی پھیلا کر۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو اچھی تعداد میں موجود ہیں، اپنی اولاد کو ایسے بدعقیدہ لوگوں سے دور رکھیں، آمین ورنہ قیامت میں آپ سے بھی سوال ہوگا۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ سبحان اللہ ان ماؤں کو دیکھو، ہاں غوث اعظم کی بھی ماں ہے، سبحان اللہ تم بھی ماں ہو۔ سبحان اللہ مائیں وہ ہوتی ہیں جو دودھ میں کھٹی میں عشق رسول پلایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے دودھ میں حسن اور حسین کی محبت اپنی اولاد کو پلایا کرتی ہیں۔ وہ مائیں ہوتی ہیں جو بسم اللہ کہہ کر درود شریف پڑھ کر اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلایا کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ باغی حسین نہیں بنتا، کیا بات ہے؟ وفادار حسین بنتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، حضور جمال ملت زندہ باد۔ سبحان اللہ آج کل کے نوجوان، اللہ بچانا، اللہ اکبر، کہیں سے مسلمان نظر ہی نہیں آتے، بے شک داڑھی مونچھے صاف، بڑے بڑے بال، لڑکیوں کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ لباس بھی ایسا ہو گیا ہے کہ لڑکوں کا لباس لڑکیاں پہننے لگی ہیں، لڑکیوں کا لباس لڑکے پہننے لگے۔ بے شک یہ سب کاہے کی آفت ہے؟ یہ سب موبائل کی آفت ہے۔ آتے ہیں دعا کے لیے لوگ، ماں باپ آتے ہیں بیچارے، حضرت میرے بچے کو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ ارے ہم نے کہا کہ یہ موبائل ہاتھ میں رہے گا تو آتی ہوئی نیند بھی چلی جائے گی۔ کیا بات، اپنے بچوں کو نصیحت کرو کہ اگر نیند نہیں آ رہی ہے وضو کر کے آؤ، اپنے بستر پر بیٹھ کر عقیدت سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا شروع۔ سبحان اللہ ارے 40 دن یہ عمل کر کے دیکھو گے، دیکھنا کہ نیند آتی ہے کہ نہیں آتی۔ سبحان اللہ کیونکہ شیطان جو ہے نا، جب شیطان اپنے راستے پر چلتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو خوب خوشی دیتا ہے، خوب خوشی دیتا ہے، اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے جلسوں میں آتا ہے نیند آنے لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ نفس ہمارا زخمی ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، اور جب نفس ہمارا مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کا ذکر سن کر اسی وقت نیند آنے لگتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، ان پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ اولیاء کرام کا تذکرہ، حضرت صادر پاک کا، حضرت میرا قاسم شہید کا، اور بہت سے اولیاء کرام ہیں۔ آپ کے آگرہ میں پنگنڈا شریف ہے، اولیاء کو یاد کرے، شیطان بھاگ جائے گا تو نیند آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں منع نہیں کر رہا کہ موبائل مت دیکھو، موبائل دیکھو مگر اس نیت سے دیکھو، خوف خدا دل میں رکھ کے دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ خوف خدا دل میں رکھ کے دیکھو۔ ابھی تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے کوٹری کے اندر چھپ کر گناہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب تمہارا ایمان ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک تمہارا ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، موبائل سے سبق حاصل کرو۔ موبائل سے کوئی بھی فوٹو،
آپ بیٹھے ہیں ٹیڑھے ہیں موبائل فوٹو کھنچ جائے گی، کھڑے ہیں موبائل بتا دے گا، آپ بیٹھے ہیں موبائل سے پتہ چل جائے گا۔ یہ ساری ایکٹنگ اور سارے زاویے موبائل میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ ارے جب تم موبائل دیکھتے ہو تو موبائل کی قدرت کا تمہیں معلوم ہے، موبائل کی قدرت تم سمجھتے ہو۔ ارے کبھی کبھی موبائل دیکھتے دیکھتے یہ بھی غور کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محشر میں تمہارا منہ بند کر دیا جائے اللہ اکبر، مگر ہاتھ گواہی دے گا، اے اللہ اس ہاتھ سے تم نے گناہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں پہ خاص رحم فرمائے۔ آمین۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اولیاء کے ماننے والے، اولیاء کو چاہنے والے بن جاؤ، اولیاء کے فیضان سے یہ تمہیں غوث اعظم تک پہنچائیں گے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم تمہیں مولا علی کی بارگاہ تک سبحان اللہ۔ پہنچائیں گے، اور مولا علی تمہیں نبی کریم کے قدموں تک پہنچا دیں گے۔ اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچ گیا، اللہ کا محبوب بندہ بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب خاص میں لے لے گا۔ آج کا میرا یہی پیغام ہے۔ اچھا تو بتاؤ، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اگر تقریر سننا ہے تو زور سے بولنا۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ مارنے والا کون؟ اللہ۔ جلانے والا کون؟ اللہ۔ یہی ہمارا عقیدہ، یہی آپ کا عقیدہ، بے شک، یہی ان کا عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ ان کا سے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ سمجھ گئے۔ ہم نام لے کے اپنا منہ کیوں خراب کریں؟ کیا بات ہے۔ یہی ان کا عقیدہ۔ ہاں، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ بے شک، بے شک۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ لیکن ہم اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کی بات کو بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان ہم اللہ، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا، بے شک، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک، اسی قرآن میں ہے، یہاں حفاظ کرام بھی موجود ہیں، اسی قرآن میں ہے۔ قرآن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، جن لوگوں کو قرآن کی دلیل کا بہت شوق ہے نا، وہ غور سے سنیں، کان کھول کر سنیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں وہ ہوں کہ جو مادر ذات اندھے کو اپنا ہاتھ پھیر کر آنکھ والا بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیر کر اس کی آنکھوں میں کیا کر دیتا ہوں؟ آنکھ والا بنا دیتا ہوں۔ اندھے کو آنکھ والا بنانا کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیت ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو کوڑھی چپایاب ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کہہ دیں گے کہ ڈاکٹر بھی آنکھیں دے دیتا ہے، آپ یہ کہہ دیں گے کہ کوڑھی کو ڈاکٹر بھی اچھا کر دیتا ہے، حکیم بھی علاج کر دیتا ہے، لیکن آگے کا جملہ سنو قرآن کا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، سبحان اللہ، میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کا۔ یہ کوئی قصہ کہانی افسانہ نویسی نہیں، افسانہ نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھو۔ قرآن جو عشق رسول کی عینک لگا کر پڑھا کرتے ہیں ان کو قرآن صحیح سمجھ میں آتا ہے، اور جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی عینک لگا کر پڑھتے ہیں ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب بتاؤ یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کیا کہا تھا
مردہ زندہ کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. آپ کا بھی عقیدہ، میرا بھی عقیدہ، ان کا بھی عقیدہ. اب جب اللہ کا کام ہے مردے زندہ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. اب بتاؤ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا. کہ اللہ ہی مردے کو زندہ کرتا ہے. یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا، اس کے اندر کہاں سے طاقت آئی؟ تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. پیدا کون کرتا ہے؟ جلدی جلدی بولتے جاؤ تو جلدی جلدی. پیدا کون کرتا ہے؟ ہمارا خالق کون؟ آپ کا خالق کون؟ ان کا خالق کون؟ ان کا خالق کون؟ کسی کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں پیدا کرتا ہوں. پوری کائنات میں کسی کے اندر دم نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں پیدا کرتا ہوں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دم ہے. سبحان اللہ. اسی قرآن میں ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. حفاظ کرام سے اس کی تصدیق کر لیجیے گا. یہ ہے آیت کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب اس کا ہوا؟ تفسیر دیکھ لینا، ترجمہ دیکھ لینا، ان کا ترجمہ بھی دیکھ لینا، ان کا ترجمہ بھی دیکھ لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی اخلق، میں پیدا کرتا ہوں. سبحان اللہ کا خالق اللہ، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں پیدا کرتا ہوں، میں خالق ہوں. کس بات کا؟ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں مٹی سے. سبحان اللہ. اللہ نے ہم کو بھی مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا. اب دیکھو کتنی برابری کا دعویٰ ہو رہا ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پرندے بنائے ہیں، مگر میں عیسیٰ اللہ کا بندہ، میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے پیدا کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں تمہارے لیے پرندے پیدا کرتا ہوں. کیسے پرندے پیدا کرتا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ. کیا کرتے تھے؟ مٹی لیتے تھے، گیلی کرتے تھے، گیلی کرنے کے بعد دم بناتے تھے، چونچ بناتے تھے، آنکھیں بناتے تھے. کون؟ عیسیٰ. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اس کا سر بناتے تھے، اس کے پنکھ بناتے تھے اور پیر بناتے تھے. پوری چڑیا مٹی کی بنائی. یہ تو سب بنا سکتے ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں، مگر اس کو خلقت نہیں کہا جاتا، اس کو اخلق نہیں کہا جاتا، اس کو بناوٹ کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب ساری چڑیا مکمل بنا لیا کرتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کی چونچ میں پھونک مار دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس کی چونچ میں پھونک مار دیا کرتے تھے. جیسے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ فرماتا ہے میں نے عیسیٰ کے اندر اپنی روح پھونک دی، میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی. ایسے عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ پرندہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، چڑیا اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنائی، اور اس کے بعد اس میں دم کر دیا، اس میں پھونک دیا، وہ پرندہ زندہ ہو گیا. ارے آپ کو تو مچل جانا چاہیے. وقت بھی تو ہو گیا ہے، گھنٹہ قریب ہو رہا ہے. تو پرندے نے دم کیا، پرندے میں دم آ گیا. اللہ کے پیاروں کے دم میں وہ دم ہے کہ بے دم میں دم لے آیا کرتے ہے نا. اللہ کے پیاروں میں ان کی دم میں وہ دم ہے کہ بے دم کو دمدار بنا دیتے ہیں. مٹی سے پرندہ بنایا ہے، دم کر دیا، اور اس کے بعد وہ پرندہ زندہ ہو گیا. تھوڑا پرندہ اڑ کر غائب ہو گیا. تو بتاؤ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور کون کر رہا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو جنہوں نے فرمایا انی عبد اللہ
میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتیں دیتا ہے، ان کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے وہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ میرے مسلمان نوجوان ساتھیوں، عقیدہ بنا لو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ اختیار دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ اللہ جو کام کرتا ہے، اللہ کو اختیار دینے سے اللہ کا ولی بھی وہ کام کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی وہ کام کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی۔ کامنٹ کر دیں۔ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، یاد رکھو یہی عین ایمان ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو، حضور غوث اعظم جیلانی، بولو محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، میرا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام سن کر بے دم میں دم آ جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم کا نام ہے۔ ان کے زمانے میں ایک عیسائی آتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرتا ہے، کہا دیکھو محمد کا مرتبہ عیسیٰ کے مرتبے سے کم ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نے مردے کو زندہ کیا، لیکن قرآن میں، تمہارے قرآن میں یہ ذکر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں نے ابھی آیت سنائی نا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ کیا بہکانا شروع کیا بغداد کے بھولے بھالے مسلمانوں کو، جیسے آج کل ہمارے نوجوان بھولے بھالوں کو بدعقیدگی کی چھاپ لگا لگا کر ان کو بہکایا جا رہا ہے۔ ولیوں کے پاس مت جاؤ، ولیوں کی بارگاہ میں مت حاضری دو۔ ارے ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ، تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ ہاں، کس ادب کے ساتھ جانا چاہیے یہ ہم خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی مزار پہ جاؤ، سجدہ مت کرو۔ اللہ کے ولیوں کی مزار پہ جاؤ، طواف مت کرو۔ اللہ کے ولیوں کو خدا سمجھ کر ان کی بارگاہ میں مت جایا کرو، بلکہ اللہ والا سمجھ کر جایا کرو اور دعا کیا کرو، اے حضرت آپ کا سلام ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام بنا دے۔ حضرت مشتاق ربانی صاحب قبلہ، ان کو تانا دیا جاتا ہے یہ بدعتی لوگ جا رہے ہیں، یہ قبر پجے لوگ جا رہے ہیں۔ ارے نادانوں، اتنے ہزار لوگ 3 دن میں حضرت کی زیارت کو جائیں گے، کسی ایک جاہل سے بھی پوچھ لینا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہو یا اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ کوئی جاہل سے جاہل سن لے، یہ نہیں کہے گا کہ ہم خدا کی پوجا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر الزام ہے، یہ ہمارے اوپر بہتان ہے، یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ ہر آنے والا جانتا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم ایصال ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، ہم دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے دعا کے لیے عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جب ہم اللہ نہیں سمجھتے تو پوجا کس کی کریں گے؟ ہمارے اوپر بدعتی ہونے کا بھی الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے اوپر قبر پجے ہونے کا بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ آؤ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں، سرکار مزارات اولیاء پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ جاہل لوگ کچھ حد سے بڑھ جایا کرتے ہیں، کچھ حد سے بڑھ جایا کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، جب اولیاء کی مزارات پر جایا جائے، جب کسی ولی کے آستانے پر حاضری دینا مقصد ہو، پیتیانے کی طرف سے جاؤ۔ سبحان اللہ، پیتیانے کی طرف سے جاؤ اور قبر کو ہاتھ نہ لگاؤ، بلکہ قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو۔ کس طرف کھڑے ہو؟ کعبے کی طرف پیٹھ، اور مزار والے کی طرف
چہرہ، کیونکہ جب میت کو لٹایا جاتا ہے، جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، پیر کی طرف سے جاؤ، سر کی طرف سے مت جاؤ، ورنہ میت کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اللہ کے ولی کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ دیکھنا کہاں سے ثابت ہے، یہ دیکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بدعت ہے، نہ اللہ کا ولی دیکھتا ہے، نہ اللہ کا ولی سنتا ہے، نہ اللہ کا ولی بولتا ہے۔ ارے نادانو، کیا تم نے حدیثیں نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عام مومنین کے لیے، ولیوں کا مقام تو بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول نے عام مومنین کے لیے فرمایا اے میرے جاننے والوں، ماننے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، اے میرے امتیوں، جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو، سبحان اللہ کا، جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو خاموشی سے مت گزر جاؤ، بلکہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام کر رہا ہوں، تم پر سلامتی ہو۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، جو کچھ رسول اللہ فرما دیتے تھے مان لیتے تھے۔ پھر بھی دل کی تسلی کے لیے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، ان کو تو دفن کر دیا گیا، منو مٹی کے نیچے ان کو دبا دیا گیا، ان کو سلام کرنے سے کیا فائدہ؟ تو رحمت عالم سید المرسلین امام المتقین سید المرسلین امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں تمہاری نظروں میں مر گئے، تمہاری نظروں میں مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، مگر سنو تم جب ان کو سلام کرو گے میرے کہنے کے مطابق السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ تمہارے سلام کو سنیں گے بھی، تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے، تمہارا سلام سنیں گے بھی، تمہارے سلام کا جواب دیں گے بھی۔ ہاں جب تم سلام کرتے ہو زمین کے اوپر ہو، جب تم سلام کرتے ہو زمین کے اوپر ہو، تمہاری طاقت کم ہے، وہ زمین کے نیچے مومن بندہ چلا گیا، اس کی طاقت دگنی ہو گئی، تم سلام کرتے ہو، وہ تمہارے سلام کو سنتا ہے اور ولی سے جواب دیتا ہے، مگر تمہاری طاقت کم ہونے کی وجہ سے اس کے جواب کو تم نہیں سن سکتے۔ تو اب مردہ قبر میں سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے نا؟ تو قبروں پہ اولیاء کرام کی قبروں پہ جانے سے رحمت و غفران کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر جو رحمتوں کی بارش فرماتا ہے وہ ہم غلاموں پر بھی فرماتا ہے۔ حضرت میر سید ہاں تو بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بس تقریر کا آخری پڑھو، میں مردوں کو بولو زندہ کرتا ہوں، یہ قرآن میں ہے۔ تو وہ عیسائی آیا، اس نے بغداد والوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے نبی کا مرتبہ کم ہے، قرآن میں ان کے مردہ زندہ کرنے کا کوئی آیت کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ قرآن ان پر نازل نہیں ہوا مگر ان کا مرتبہ تو دیکھو کہ تمہارے قرآن میں ان کو مردہ زندہ کرنے کی علامت بتایا جا رہا ہے۔ سیدھے سادے بھولے بھالے نوجوان اس کے دام تصویر میں مبتلا ہو گئے، بھٹکنے لگے، گمراہ ہونے لگے، سب کے ایمان۔ لیکن یاد رکھو غوث اعظم کا جو مرید ہوتا ہے وہ غوث اعظم کا پنجے رہبر اس کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اپنے مریدوں کی باغڈور غوث اعظم جیلانی کے ہاتھ میں رہتی ہے۔
جہاں بہکنے لگا. غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ کرا لیا ہے کہ عبد القادر تیرا کوئی مرید میں مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماؤں گا. حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تک بات یہ پہنچی تو آپ کو جلال آ گیا. آپ نے کہا وہ کس وقت تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے. دیکھو ہر تبلیغ کرنے والا اچھا نہیں ہوتا. ہر تبلیغ کرنے والا اچھا نہیں ہوتا. عشق رسول کی جو تبلیغ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. عشق صحابہ کی جو تبلیغ کرتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے. عشق اہل بیت کی جو تبلیغ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. جان نماز کی جو تبلیغ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ایمان کی جان محمد رسول اللہ کے عشق کی جو تبلیغ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تبلیغ وہی کامیاب ہے جو تمہیں رسول اللہ تک پہنچا دے. تبلیغ سب سے بیکار وہ ہے جو رسول اللہ سے دور کر دے. غوث اعظم نے پوچھا کس وقت آتا ہے وہ, کس وقت بہکاتا ہے. کہا فلاں جگہ پہ فلاں چوراہے پہ آتا ہے, فلاں وقت پہ آتا ہے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پہ امامہ باندھا. سبحان اللہ. آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنے مریدوں کے ساتھ ارادہ کر لیا کہ اس سے جا کر ملاقات کریں گے, اس سے جا کر مناظرہ کریں گے, اس سے جا کر مجادلہ کریں گے, اس سے جا کر مباحثہ کریں گے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ اور وہ بھی اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ یہی بدتمیزیاں کر رہا تھا, یہی بدعقیدگی پھیلا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آپ نے فرمایا اے شخص کیا تیرے نبی مردہ زندہ کرتے تھے؟ کہا ہاں بالکل کرتے تھے آپ کے قرآن میں, مگر آپ کے نبی مردہ زندہ نہیں کر پاتے تھے اس لیے کہ قرآن میں نہیں. کہا اب نبی کا زمانے سے تو بہت دور ہے, یہ بتا کیسے مانے گا. سبحان اللہ. یہ بتا کیسے مانے گا. اگر میں نبی تو نہیں ہوں, میں رسول تو نہیں ہوں, میں آل رسول ہوں, میں آل نبی ہوں, میں نبی کا امام نہیں ہوں, نبی کا غلام ہوں. اگر بتا کہ میں مردے کو زندہ کر دوں تو مان لے گا کہ میرے آقا بھی مردے زندہ کر سکتے. نیچے سے اوپر دیکھنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا کہ آپ مردہ زندہ کر دیں گے. کہا میں نبی نہیں ہوں, آلے نبی ہوں, رسول نہیں ہوں, غلام رسول ہوں, لیکن یقین سے کہتا ہوں مجھ پہ اپنے رب کے فضل و کرم پر اتنا بھروسہ ہے, جہاں چاہے جب چاہے جسے تو کہے اسے زندہ کر. کہا کیا آپ مردہ زندہ کرتے؟ کہا اب نیا مردہ تو لا نہیں سکتا, کیا قبر کے مردے کو بھی زندہ کر دیں گے؟ سبحان اللہ. کہا عیسیٰ علیہ السلام کیسے کرتے تھے؟ کہا زندہ مردہ جب ہو جاتا تھا, زندہ جو مردہ ہو جاتا تھا, لاش بن جاتا تھا, مگر دکھتی رہتی تھی باڈی, سامنے لایا جاتا تو کیسے کرتے تھے؟ اپنا عصا اٹھا کر اس مردے پر مارتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. سبحان اللہ. اتنی چیزیں, مردہ سامنے ہونا چاہیے, لاٹھی پڑنا چاہیے, اللہ کی اجازت سے زندہ ہونے کا حکم دینا چاہیے. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوں تو کیا کبھی بغیر لاٹھی کے زندہ کیا ہے؟ کہا کبھی بغیر لاٹھی کے زندہ نہیں کیا. کہا بغیر اللہ کی اجازت کے کبھی مردہ زندہ کیا؟ کہا کبھی نہیں کیا. غوث اعظم کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا ارے نادان, عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی پیغمبر ہیں, مگر میرے مصطفیٰ کی تو توہین کر رہا ہے. جہاں چل, جس قبرستان میں لے چل, اور جس مردے کو کہے میں زندہ کر کے دکھاؤں. بڑا خوش ہوا. آج عبد القادر کی بے عزتی ہو جائے گی. یہ قبر کے مردے کو تو زندہ کرنے سے رہے, ہمارے پیغمبر بھی نہیں کر پاتے تھے, یہ کیا کرے گا؟ کہا قبرستان چلو. عیسائیوں کے قبرستان گیا, سب سے زیادہ پرانی قبر,
پورا چکر لگا کے دیکھا، سب سے زیادہ پرانی قبر، نئی قبر پہ نہیں لے گیا، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ سانس رک گئی ہو پر زندہ ہو جائے، سب سے پرانی قبر پہ لے گیا، اور پرانی قبر پہ لے جانے کے بعد کہا کہ اس قبر کے مردے کو زندہ کرو۔ غور سے سنیے گا، مجمع میں پورا بلند آواز سے سبحان اللہ ہونا چاہیے۔ اس پرانی قبر کے مردے کو زندہ کر دیجئے۔ اب غوث اعظم نے نظر ولایت ڈالی، ہم نظر ڈالتے ہیں قبر پر دیکھتے ہیں، غوث اعظم نظر ڈالتے ہیں قبر میں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی قبر پر نظر کی، قبر میں دیکھ لیا، کہا اے عیسائی، اے پادری، اے راہب، اس میں تو 70 مردے دفن ہیں، اس میں تو 70 مردے دفن ہیں، کس مردے کو زندہ کروں؟ کہا حضرت سب سے نیچے والے کو زندہ کریے۔ اب ایمان سے دل جگمگا رہا ہے عیسائی راہب کا، ابھی پادری تھا اب قادری بننے والا ہے۔ کہا سب سے نیچے والے کو زندہ کروں؟ کہا ہاں سب سے نیچے والے کو زندہ کروں۔ سب سے نیچے والا جو ہے وہ عیسائی نہیں تھا، سبحان اللہ کا، سب سے نیچے والا جو ہے وہ عیسائی نہیں تھا، عیسائی نہیں ہے، وہ مجوسی ہے، اور زندگی بھر بین بجاتا رہا، بانسری بجاتا رہا۔ اب بتائے عیسائی کہ میں اس کو بانسری بجاتا ہوا زندہ کروں یا ایسا ہی زندہ کروں؟ ارے قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا سرکار جیسا آپ چاہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ ولایت ڈالی، قبر پھٹے، سارے مردے بس ادھر ہوئے، نیچے والا بائیں بین بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو چاہے ایسے ہی تجھے دفن کروا دیا جائے، اگر تو چاہے تو ایمان کا خزانہ لے کر چلا جائے۔ کہا کلمہ پڑھا لیجیے اپنے نبی کا۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عیسائی میں اپنے مریدین کے غوث اعظم کے قدموں پہ گر گیا، اور ہمارے نبی نے تو ایسا بھی زندہ نہیں کیا تھا جیسے آپ کو زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ بتا کیسے زندہ کیا؟ کہا ہمارے نبی جب زندہ کرتے تھے اپنا عصا مردے پر مارتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مگر آپ نے تو کمال کر دیا۔ کہا کیا کمال کر دیا؟ کہا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی بھی نہیں، آپ نے ہاتھ سے بھی کام نہیں لیا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک قبر کو زمین پر ٹھوکر لگائی اور کہا تیری بےعزتی، اے مردے میری اجازت سے زندہ ہو۔ سب قدموں پہ گر گیا، پڑھ لیا اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو بزرگوں یہ عرس اولیاء سبحان اللہ، اللہ سے دور نہیں کرتا۔ یہ عرس اولیاء ذوق خدا جوئی کا باعث ہے، نہ ہوتے نقش پات و قافلے جانے کہاں جاتے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی عشق رسول میں گزاری ہے، عشق الہی میں گزاری ہے۔ اللہ نے ان کو وہ کمال دیا ہے کہ یہ مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود، لیکن اللہ کا ولی اس شان سے دنیا سے جاتا ہے، ہر سال اس کی قبر پر میلے لگتے ہیں اور ہر سال عقیدت مند گل چڑھاتے ہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حافظ محبوب بادشاہ صاحب کو سلامت رکھے، اور ان کی محنتوں سے آپ سب کے تعاون سے اتنا بڑا جلسہ درگاہ کمیٹی والوں نے منعقد کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ ولیوں کے عاشق بن جائیں اور گمراہ جماعتوں سے دور رہیں، اور وہی عقیدہ جو حضرت بابا
قاسم شہید کا تھا، وہی عقیدہ جو غریب نواز کا تھا، وہی عقیدہ جو غوث اعظم کا تھا، وہی عقیدہ جو حسن حسین کا تھا، وہی عقیدہ جو مولائے کائنات کا تھا، وہی عقیدہ جو صحابہ کرام کا تھا۔ پروردگار ان ولیوں کے صدقے میں ہم کو وہی عقیدہ، عقیدہ اہل سنت پر دنیا میں قائم و دائم فرما۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، شہر تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پلا کو سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لانے کرامت پلا کو سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، ایسے اعظم امام تقیٰ بندوں کا جلوہ شان قدرت پلا کو سلام، غوث اعظم سے جس کو خلافت ملی، صدیق کے شہنشاہ پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، نجسی خدمت کے قدسی کہے ہر ازاں، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وعلماء ملتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك أجمعين۔ ربنا تقبل منا الفاتحة۔
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ پروردگار عالم بادشاہ بندہ نوازہ کا سزا تیرے محبوب برگزیدہ اولیاء کی محفل میں جو ذکر کیا گیا ہے پروردگار اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. اس کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہماری خالی دامنوں میں عطا فرما. پروردگار تیرے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تیرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے اولیاء کرام کے وسیلے سے قبول و مقبول فرما. آمین ثم آمین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر درگاہ کمیٹی والے نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس جلسے کے کامیاب کیا ہے اور اس محنتوں سے اس جلسے کو آگے بڑھا کر ہمارے لیے کامیابی بننے کا ایک سبب بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، خلے والوں کو، گتی والوں کو سلامت رکھے اور خاص کر درگاہ کمیٹی والے جو نوجوان ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. السلام علیکم.